کہو اس محلے میں تو 2 ہی 4 لوگ ہیں، ارے انتظار کرو، سال نہیں گزرے گا 400 400 500 ہو جاتے ہیں، پھر مسجدیں کشادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ ہاں، اس لیے بڑی بڑی مسجدیں بنا کرو۔ کیوں؟ ہمارے بھائی ہدایت پا کر کے آ رہے ہیں الحمدللہ، جن کے بعد جنہیں اللہ سے محبت ہے، جسے رسول سے محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر آتے ہیں، ان ملانوں کے دھوکے میں نہیں آتے جو گمراہ کرتے پھرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے نجات اور فلاح اور صراط مستقیم جس کے اوپر اللہ کا انعام ہے، وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہٹ کر اگر تم نے کوئی اور عمل کیا تو عمل باطل ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، کوئی نہیں اس کو، کوئی بھی اسے بدلوا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آئیے ایک مسئلہ اتباع کا آپ نے سن لیا، یہ اتباع۔ اس مسئلے میں اب اسی کی جگہ پر جیسے سنت تھی بدعت نے لے لی، ایسے ہی اتباع تھا، اتباع اور اطاعت تھی تو اس کی جگہ پر جناب عالی تقلید نے لے لی۔ یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید جب ہم اس کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، چلو ایک بات اور میں بتا دوں، سنو، پھر میں آتا ہوں اس موضوع پر، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلے اس کو سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، فخط خطن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی سی، صراط مستقیم پر یہ بات یاد آ رہی ہے، خط خطن، ایک لکیر سیدھی سے کھینچی، وخط خطین عن یمینہ، اور اس لکیر کے دائیں بائیں 2 لکیریں ٹیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور اس کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں کھینچی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر بیچ کی جو لکیر تھی، دائیں بائیں 2 لکیریں، یہ بیچ کی جو لکیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی انگشت مبارک رکھی، فقال ھذا سبیل اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو سیدھی سڑک جا رہی ہے، اللہ اکبر، کتنی فکر تھی میرے نبی کو اپنی امت کے ہدایت کی۔ ارے وہ مثال نہ دیتے، لکیر نہ کھینچتے، پھر بھی سمجھ میں بات آ جاتی، لیکن آپ نے لکیر کھینچ کر مثال دے کر سمجھایا تاکہ میری امت کے لوگوں اپنے ذہن و دماغوں میں اس کو بٹھا لو اچھی طرح سے۔ کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ نے فرمایا ہے، سنو کہ یہ میری سیدھی راہ صراط مستقیم، یہ بیچ والی ہے، اسی کے اوپر چلو، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، 2 لکیریں ادھر 2 لکیریں ادھر، یعنی 4 لکیریں جا رہی ہیں، ان 4 لکیروں کے اوپر وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ راستے ہیں، ان کے اوپر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کے اوپر چلو گے سبیل اللہ سے بکھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، فرقے فرقے بن جاؤ گے، شگاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی پیشین گوئی ہے، کتنی بڑی پیشین گوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ 5 لکیریں بھی کھینچ سکتے تھے، 6 لکیریں بھی کھینچ سکتے تھے، یہ 4 کا آنکڑا ہی کیوں بیچ میں آیا؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سوچو، غور کرو۔ آپ نے 2 دائیں 2 بائیں،
یہ ہے صراط مستقیم جو بیچ کی لکیر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مالک ابن انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہو بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. امر حکم، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اس حدیث پاک میں بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہونا چاہیے. تقلید بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی غیر معصوم امتی کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں. مسلم الثبوت کا حوالہ احناف کی سب سے مارکت العرا کتاب اصول کی، کسی بھی امتی کے قول کو بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے لے لینے کو تقلید کہتے ہیں. یہ تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، علماء ان جو ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن یہی علماء جب اسٹیجوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے، یہ تعریف نہیں بتاتے. جیسے بدعت کی صحیح تعریف نہیں بتاتے، ایسے تقلید کی بھی صحیح تعریف نہیں بتاتے. بدعت کی تعریف میں نے بھی بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں ثواب سمجھ کر کسی عمل کو ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بدعت. دلیل صحیح بخاری، صحیح مسلم. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، اس حکم میں، اس شریعت میں جس نے کسی نئی بات کو ایجاد کیا فهو رد، تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. وہ ایجاد کرنے والا بھی، وہ قول بھی مردود ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا فهو رد، تو وہ بھی مردود ہے، وہ بھی مردود ہے. یہ دلیل اس بات کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کے لائی ہوئی شریعت میں ثواب سمجھ کر کوئی عمل ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ بدعت. اور تقلید کسی امتی کے قول کو بغیر ثبوت اور دلیل کے تسلیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے. یہ بات دونوں طرف، لیکن ہمارے لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. جب تقلید بدعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہر نئی بات کی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں، تو تم نے جو ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے یہ بھی بدعت، تم پکے مکان بنا رہے ہو یہ بھی بدعت، تم کار سے حج کرنے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، ٹرین سے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، تم نے جو بوشٹ پہنی یہ بھی بدعت، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تم نے جو جوتے پہنے یہ بھی بدعت، چپل پہنے یہ بھی بدعت. اور چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں تم بھی بدعت. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت. کیسے پٹی پڑھاتے ہیں یہ روٹی بوٹی کے لیے. یہ شبہ ہیں، ہم بتا رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہوشیار رہو، چاقو چوبند رہو. اس طرح کے امت کو گمراہ کرتے ہیں، پڑیے چھوڑتے ہیں. پڑیے میں نے بتایا نا کہ ایسے ایسے پڑیے چھوڑتے ہیں استاد کے. حیدرآباد میں سنا ہے ہم نے بریانیاں پکتی ہیں تو استاد کی پڑیا آخر میں ڈلتی ہے. بناتا کوئی اور ہے، پکاتا کوئی اور ہے. استاد 4 جگہوں کے کنٹریکٹ دے کے بیٹھا رہتا ہے، صرف کار سے گھومتا ہے. بنا ہونا کے جب فٹ ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہے کہ ہاں استاد تیار ہو گیا، ہاں تیار ہو گیا، تو جیب سے پڑیا نکالتا ہے. وہی اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے وہ کارندوں بیچاروں کو پتا. بس اسی کے چکروں میں اسی کے پیچھے بیچارے لگے رہتے ہیں. استاد وہ ہوتا ہے. تو ایسی پڑیے چھوڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے بتایا تھا شروع میں، ایسی ایسی آیتوں کے ترجمے بتلاتے ہیں